إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دین کے متعلق ایک غلط تصور ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ رائج ہے کہ اگر دین پر ہم عمل کریں گے تو دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی. اگر دیندار بننا ہے تو دین پر چلنا یہ آسان اتنا کام نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی اگر دیندار بننا چاہتا ہے تو دنیا میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ عام خیال ہے، عام تصور ہے، اور آدمی یہ مان کر چلتا ہے کہ دین پر اگر ہم چل رہے ہیں تو دنیا میں قدم قدم پر ہمیں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. لیکن کیا صحیح معنوں میں بات ایسی ہی ہے؟ یعنی ایک آدمی اگر دنیا میں اچھی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو تصور یہ ہے، خیال یہ ہے کہ ہم دین پر نہیں چل سکتے ہیں. جانتے ہیں یہ تصور کیوں آیا؟ یہ خیال انسان کی زندگی میں کیوں پیدا ہوتی ہے کہ اگر دین کو لے کر چلیں گے تو دنیا خطرے میں ہے، اور اگر دنیا کو لے کر چل رہے ہیں تو دین خطرے میں ہے. بات اصل یہ ہے کہ جب ہم اور آپ آخرت کے بارے میں عام طور پر گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہم جنت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جہنم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے حساب و کتاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور موت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اور انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے. انسان یہ سوچتا ہے، انسان کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ بہت بعد کی چیز ہے. کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں آدمی لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے. اور شیطان جو انسان کا اصلی دشمن ہے یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے آخرت کوئی چیز نہیں ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں کوئی مر کر دوبارہ آ کر یہ نہیں بتلایا ہے کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے، مذہب اسلام میں اسلام نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اسلام یہ قاعدہ دیتا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی تمہیں اچھی زندگی مل سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے. قرآن حکیم میں ایک سب سے جامع اور پیاری دعا سکھلائی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے حوالے سے اور اس دعا کی فضیلت کا
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه ابو داؤد. سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے. عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچوں بیچ آپ وہاں کھڑ کر آپ یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ربنا اے ہمارے رب, آتنا فی الدنیا حسنۃ, مجھے دنیا کی زندگی میں بھلائی عطا فرما, خیر عطا فرما, اور آخرت کی زندگی میں ہمیں بھلائی عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, وہ فرماتے ہیں کان اکثر من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر دعا, جہاں بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے, ایک دعا یہ بھی تھی اے اللہ مجھے دنیا کی زندگی میں بھلائی عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا بھی چاہیے اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری بھی چاہیے. خطبہ جمعہ میں جس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے موضوع یہ ہے کہ آج جس دور میں, جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کم و بیش اکثر و بیشتر لوگوں کی تعداد ایسی ہے جن کو اپنی زندگی کے سلسلے میں شکایت ہے. زندگی تو جی رہے, چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, خوشگوار زندگی انہیں نصیب نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اچھی زندگی نہیں مل رہی ہے, اچھی نیند نصیب نہیں ہو رہی ہے. سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے, خوشگوار زندگی نہیں ہے. شریعت ہمیں کچھ باتوں کی تعلیم دیتی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اور آپ اپنا لیں, زندگی میں لا دیں, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دنیا کی زندگی خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے, دنیا کی زندگی اچھی زندگی ہو سکتی ہے, دنیا کی زندگی پرامن, سکون اور اطمینان والی زندگی ہو سکتی ہے. آخر وہ کون سی چیزیں ہیں, آخر وہ کون سا راستہ ہے, وہ کون سا طریقہ اپنایا جائے, کون سی باتوں پر عمل کیا جائے کہ دنیا کی زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں سکون مل جائے, ہمیں اچھی زندگی مل جائے. سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا راستہ یا سب سے پہلا طریقہ, اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی ملے, امن ملے, سکون ملے, اطمینان ملے, نمبر 1 ایمان اور عمل صالح کو اپنایا جائے. ایمان ہونا چاہیے اور ایمان کے دعوے کے بعد اچھے کام ہونا چاہیے. اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم رسول کو مانتے ہیں, قرآن کریم کی تعلیمات کو مانتے ہیں, یہ دعویٰ آپ کا ہوا. دعویٰ آپ کا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو مانتے ہیں, اس دعویٰ کا ثبوت عمل کے ذریعے دینا ہوگا. اگر دعویٰ ہے ایمان کا اور عمل صالح نہیں ہے تب بھی زندگی میں سکون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو آدمی نیک عمل کرے, چاہے مرد ہو یا عورت, عمل کے معاملے میں اگر عورت اچھا کام کر رہی ہے, نیک کام کر رہی ہے, ایک مرد اچھے کام کر رہے, نیکی کے کام کر رہے, وہ مؤمن ایمان والے ہیں, مومن ہے, اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایمان کی وجہ سے, نیک عمل کی وجہ سے, اچھے کام کی وجہ سے ہم اسے اچھی زندگی عطا کر دیں گے, ہم اسے بہترین زندگی عطا کر دیں گے, ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کر دیں گے, ہم اسے قناعت والی, صبر والی اچھی زندگی عطا کر دیں گے. یہ تو معاملہ ہے دنیا کا, دنیا میں اچھی زندگی دے دیں
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. سورہ رات کی آیت ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے, نیک کام کیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے, ان کے لیے توبہ ہے, اچھی زندگی ہے, بہترین زندگی ہے. وحسن مآب, اور مرنے کے بعد بہترین ٹھکانہ ہے. پتہ یہ چلا ایک انسان کی خواہش یہ ہے کہ زندگی اچھی گزرے, زندگی سکون والی گزرے. چاہیے کہ ایمان کو پکا کیا جائے, عقیدے کو مضبوط کیا جائے. عقیدہ مضبوط ہے, ایمان مضبوط ہے تو عمل صالح کو اپنایا جائے, اچھے اچھے کاموں کو اپنی زندگی میں لایا جائے. اللہ خود وعدہ کیا ہم اسے اچھی زندگی عطا کر دیں گے. دوسری چیز, اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے, امن اور سکون والی ہو جائے, کیا کیا جائے؟ نمازوں کا اہتمام کیا جائے. نمازوں کا اہتمام کیا جائے. اس مسلم امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازیں فرض کی ہے. امت نماز سے دور رہے, کوسوں دور ہے, کافی دور جا چکے ہیں. ہم زندگی گزار رہے, کھانا پینا پہننا رہنا سہنا سب کچھ ہے, لیکن نماز سے ہم کافی دور ہے. اسی وجہ سے ایک آدمی جیسے ہی نماز سے دور ہو جاتا ہے برائیاں جنم لینے لگتی ہے, قدم قدم پر انسان غلط کام کرنے لگتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ برائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے. کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نمازیوں کو برائی سے, فحش کاموں سے, غلط کاموں سے نماز انسان کو بچا لیتی ہے, دور رکھتی ہے, منع کرتی ہے. ایک آدمی اگر نماز کا پابند ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتا ہے. اگر زندگی میں سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے تو نمازوں کا اہتمام کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سکون چاہیے, آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے, نماز پڑھی جائے. فرمایا گیا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. رواه احمد فی مسند, مسند احمد کی صحیح روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں, 3 چیزوں کا میں بڑا خیال کرتا ہوں. آپ نے کہا النساء, عورتوں کا میں بہت خیال کرتا ہوں. پھر والطیب, خوشبو کا میں بڑا اہتمام کرتا ہوں. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. سکون چاہیے, دل کو اطمینان نہیں ہے, زندگی میں الجھنیں ہیں, پریشانیاں ہیں, نبی کی حدیث کرتی ہے نماز میں آنکھ کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. نماز سے قریب آیا جائے, اور وہ آدمی جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. رواه مسلم في كتاب الصلاة. صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه, ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سوال یہ ہے سجدے کی حالت میں جائے گا کون, سجدے کی حالت میں پہنچے گا کون؟ جو نماز پڑھے گا. نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن سجدہ ہے. جو نماز پڑھے گا وہ سجدے میں جائے گا, اور جو سجدے میں جائے گا اپنے رب سے قریب ہوگا. کیا ہوگا جب آدمی اپنے رب سے قریب ہو جائے کیا کرے؟ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء. زندگی میں چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اچھی زندگی چاہتے ہیں, کہا گیا فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء, کثرت سے دعا کیا جائے, اللہ سے جڑا جائے, قریب ہوا جائے. مکہ کے جو کافر تھے, مشرکین تھے, آج کے مسلمانوں سے کچھ حد تک بہتر تھے.
کہ مکہ کے جو مشرکین تھے انہیں اگر بڑی بڑی مصیبتیں پہنچتی تھی، تکلیف میں وہ مبتلا ہوتے تھے، سارے جو معبودان باطلہ تھے جن سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہوتا تھا، سخت پریشانی کی حالت میں وہ ان کو بھول جاتے تھے، اگر یاد کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے، سخت سے سخت آزمائش، سخت سے سخت پریشانی، تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں مسلمان جھیلتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں نہیں آتا ہے، اللہ سے قربت نہیں کرتا ہے۔ تو اس معنی میں مکہ کے جو مشرکین تھے اس عقیدے کے حوالے سے یا اس لمحے بھر کے لیے کم سے کم ہم سے اچھے تھے، ایسا نہ سمجھا جائے کہ وہ ہم سے بہتر تھے، لیکن اس معاملے میں سخت مصیبت میں وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ اپنے بتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو پریشانی کے عالم میں زندگی جب اجیرن بن جائے، تکلیف والی بن جائے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو پریشانی لاحق ہوتی آپ کہیں نہیں جاتے، آپ نماز کا رخ کرتے۔ عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلى، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی پریشانی آتی، ایسی بات پیش آتی جس سے آپ کو تکلیف ہوتی، کوئی ٹینشن والی بات ہوتی، صلی، آپ نماز پڑھتے، بلکہ مسند احمد کے الفاظ ہیں فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف لپک جاتے، نماز کی طرف بڑھ جاتے، یعنی جلدی کرتے، نماز کے ذریعے اپنی مصیبت کو ختم کرواتے۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے، بہتر زندگی کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دنیاوی زندگی میں پریشان حال ہے، زندگی اچھی نہیں مل رہی ہے، تو چاہیے کہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ خالی وقت ہے، فرصت کے لمحات ہے، خالی نہ بیٹھا جائے۔ خالی ہیں آج ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، خالی ہیں ہم آج ٹی وی کے سامنے کھڑے ہیں، خالی ہیں ہم آج دوستوں سے گفتگو کر رہے ہیں، خالی ہیں ہم غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد جلن کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ خالی نہ بیٹھا جائے، خالی نہ رہا جائے۔ خالی رہیں گے شیطانی وسوسہ پیدا ہوگا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ خالی وقت یا انسان کی پوری زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی بہت زیادہ ناقدری لوگ کرتے ہیں، اور یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، زیادہ تر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ایک نعمت صحت ہے، اچھی صحت ہے، والفراغ، اور خالی وقت ہے۔ تو خالی وقت کو خالی نہ جانے دیا جائے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، اپنی زبان کو تر رکھا جائے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ کہا گیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ مومن ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون اللہ کو یاد کرنے سے ہی ملتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن بسر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اے اللہ کے رسول اسلام میں تو کرنے کے بہت سارے کام ہیں، نماز ہے، فرض نمازیں ہیں، نوافل ہے، سنتیں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، فاخبرنی بشیء اتشبث به، کوئی ایسی چھوٹی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس پر عمل کرتے رہوں۔ جانتے ہیں پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، جاؤ تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہو، اللہ کو مت بھولو۔ اگر بھولو گے اللہ زندگی کو تنگ بنا دے گا، زندگی کو مشکل بنا دے گا۔ اگر اللہ کو یاد کرو گے اللہ زندگی میں سکون دے گا، چین دے گا، اطمینان دے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، ترمذی اور مسند احمد کی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کیا ہے؟ یا ابن آدم تفرق لعبادتی، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے ابن آدم، اے انسان، تفرق لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، خالی وقت میں ہو مجھے یاد کرو، فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، یعنی خالی وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے یا عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے، یعنی اس حدیث کی روشنی میں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو دنیا کے جھمیلے میں پھنسنے کے باوجود اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے اے ابن آدم، اے انسان، میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو، فرصت نکالو۔ فیصلہ کیا جائے ہم کتنے عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، کیا ہوگا؟ املا صدرک غنا واسد فقرک، میں تمہارے سینے کو مالدار کر دوں گا، میں تمہارے دل کو مالدار کر دوں گا، زندگی میں سکون ڈال دوں گا، اطمینان کی زندگی دے دوں گا۔ واسد فقرک، تم کبھی غریب نہیں رہو گے، تمہاری غربت کو میں ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کیے، ٹائم نہیں نکالے، وقت نہیں نکالے، اللہ سے دور رہے، عبادت سے دور رہے، عذاب کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اللہ کہتا ہے میں تمہارے دونوں ہاتھ کو بزی کر دوں گا، میں تمہارے دونوں ہاتھ کو مشغول کر دوں گا، کھانے کے لیے وقت نہیں ہوگا، کھانے کے لیے فرصت نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں پیسے کے چکر میں، دنیا داری کے چکر میں، باپ ہے بیٹے سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، بیٹی سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اور اپنی اولاد سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، گھر والوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھانے کی فرصت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کھانا کھا لیجئے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کھانے کے لیے اللہ نے ہاتھ دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، ہم تمہارے ایک نہیں دونوں ہاتھ کو بزی کر دوں گا، لوگ بزی ہیں۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرُكَ، اور تمہاری غریبی کو بند نہیں کروں گا، کماؤ گے، لگے رہو گے، لیکن غریب رہو گے۔ برا نہیں مانیے گا، اگر کسی کو بات سخت لگے، یہ بات میری نہیں ہے، یہ ممبر رسول ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہاں سے اپنی طرف سے بات کہی جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ ہے، یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی جاتی ہے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، سب کچھ کرو گے لیکن بزی رہو گے، غریب کا غریب رہو گے۔ لہذا اگر زندگی میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اچھی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا جائے، عبادت سے جڑا جائے۔ زندگی میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تقویٰ کو لازم پکڑا جائے، تقویٰ کو لازم پکڑا جائے۔ تقویٰ مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یا یوں کہیے فعل المأمورات و ترک المنکرات، جس کام کا اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ زندگی میں ہے آپ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، آسمان سے زمین سے اللہ برکت نازل کر دے گا۔ کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے کہا
اگر بستی والے، کسی بستی کا تذکرہ ہے، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان سے اور زمین سے برکت نازل کر دیتے، آسمان سے بارش نازل ہوتی اور زمین سے پیداوار نکلتے، انسان کی زندگی سکون کی زندگی گزرتی۔ لیکن آگے کہا گیا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن بستی والوں نے رسول کی تعلیم کو جھٹلا دیا، اللہ کی بات کو جھٹلا دیے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرتوت کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اور آگے آیت میں عذاب کا تذکرہ ہے، وقت تفصیل کا نہیں ہے۔ تو اگر تقوی اختیار کیا جائے اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ ایک جگہ کہا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سکون چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے گا، سخت سے سخت پریشانی، مصیبت، بلائیں، اللہ تعالیٰ ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، ایک عقلی بات، انسان کی فطری بات، انسان چاہتا ہے دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، کون کتنا مالدار ہے اس کو دیکھتا ہے۔ شریعت میں منع کیا گیا ہے، منع ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے۔ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، مالدار کو دیکھیے گا، کم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت کا اپنا قدری کر دیجئے گا، اور زندگی آپ کی اجیرن بن جائے گی، مشکل والی بن جائے گی۔ نبی نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ لوگوں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو۔ مطلب دینداری کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، پھر اسی طریقے سے اولاد کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تھوڑی بہت نعمت دیا ہے اس نعمت کی ناقدری کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہو جاؤ گے، اللہ کو برا بھلا کہہ بیٹھو گے۔ اس لیے اللہ جتنا دیا ہے اسی پر صبر کرو، اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے خود احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اسی طرح اچھی زندگی گزارنے کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے۔ لاکھ زندگی میں پریشانی ہے، تکلیف ہے، آدمی برداشت کرے، لیکن بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرے۔ جتنا ملا ہے فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ ہی پر اعتماد کیا جائے۔ کہا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سخت سے سخت پریشانی کے حالت میں بھی آدمی اللہ پر بھروسہ کرے۔ اگر بھروسہ جتنا مضبوط ہوگا زندگی میں سکون اور چین حاصل ہو جائے گی۔ ایک آخری بات، اچھی زندگی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر مانگنا ہی ہے، اچھی زندگی ہی چاہتے ہیں تو اللہ سے سوال کیا جائے۔ آیت کریمہ ایک پیش کی گئی، اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طریقے سے ایک دعا اور ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، اللہ سے یہ دعا کیا جائے، اے اللہ میں تیری رحمت کا امید رکھتا ہوں، تیری رحمت سے بہت امید ہے کہ تو مجھ پر رحم کرے گا، اچھی زندگی دے گا۔ اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میری خواہش کو یا میری اپنی ذات کو میری خواہش کی طرف نہ پھیر دینا، یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی سے اے اللہ مجھے بچا دینا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور دنیا کے معاملے میں جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں اے اللہ میرے معاملے کو تو صحیح کر دے، درست کر دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی درست نہیں کر سکتا۔ ایک اور دعا صحیح مسلم میں موجود ہے، پیارے نبی پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت فی امری، اے اللہ تو میرے دین کو درست کر دے۔ دیکھیے نبی ہیں اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ دیندار ہیں،
آج ہر آدمی خوش ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، میرا دین سب سے اچھا ہے، میرا منہج، میرا راستہ سب سے اچھا ہے۔ قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے دین کو میرے لیے درست کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، وہ میرے معاملے کی حفاظت کا گارنٹی دیتا ہے میرا دین۔ پھر کہا گیا وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ میری دنیا کی زندگی کو بھی ٹھیک کر دے، خوشگوار بنا دے، اس لیے کہ اسی میں جینا ہے، اسی میں کھانا ہے اور اسی میں پرورش پانا ہے۔ پھر آگے کہا گیا اے اللہ اللہم اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی تو ٹھیک کر دے، اچھا کر دے، اس لیے کہ لوٹ کر تیرے ہی پاس جانا ہے۔ اور آگے کہا گیا وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو ہر اچھے کاموں میں زیادتی کا، بڑھوتری کا سبب بنا دے۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ میری موت کو ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنا دے اور راحت کا سبب بنا دے۔ اچھی زندگی چاہتے ہیں، ان اسباب کو اپنایا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، دنیا بھی مانگی جائے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن آخرت کو نہ بھولا جائے۔ اس لیے کہ جو دعا بتلائی گئی آخرت، دین اور دنیا اور آخرت تینوں کا تذکرہ ہے۔ دعا کرنے سے پہلے گزارش ہے وہ یہ، 1 نومبر کو سندلی پرسا میں ایک کانفرنس ہے جس میں ہندوستان کے مایہ ناز خطیب فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ مدنی، شیخ عبد الغفار صاحب سلفی اور دیگر علماء کرام ہیں، اور مقامی علماء بھی ہیں، شیخ پیغام صاحب ہیں، پھر شاہد اقبال سنابیلی صاحب ہیں، تمام لوگ جا رہے ہیں اس پروگرام میں۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوں 1 نومبر بعد نماز مغرب، اور جن لوگوں کو جانے کی خواہش ہے گاڑی جو ہے 2 نمبر اڈے کے پاس لگے گی، سہولت کا ہے، خیال کیا گیا ہے، آپ لوگ تشریف لے چلیں اور پروگرام میں شریک ہوں اور علماء کرام کی باتوں سے مستفید ہوں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ شرکت کی توفیق نصیب فرما، اور تقریر کے حوالے سے بھی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کے جو اصول ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔